یہ جو لیڈی ڈیانا ایوارڈ ہے اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ایک تو اس کی ایج لمٹ ہے ظاہر ہے 25، لیکن اس کا ویسے کرائٹیریا کیا ہے؟ یہ ہر سال 25 سال تک کے افراد کو دیا جاتا ہے جنہوں نے قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر کوئی امپیکٹ کریٹ کیا ہو۔ آپ خود خواہش مند نہیں ہو سکتے اس ایوارڈ کے لیے۔ جتنا بھی آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے تو وہ اس فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے انہیں وہ فراہم کرنا کہ یہ جو ایوارڈ ہے یہ آپ کی گزشتہ جو 12 ماہ کی یعنی کہ 1 سال کی پرفارمنس ہے اس کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، زندگی میں روشنی بنے اور سوچ بدلے گی تو پاکستان بدلے گا، اسی سلوگن اور اسی ٹیگ لائن کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ہی ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کی گفتگو سے آپ کو نہ صرف کچھ سیکھنے کو ملے بلکہ ان کی اپنی لائف ایک پریکٹیکل ایگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے ہو۔ آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں فہد شہباز صاحب، یہ بنیادی طور پہ تو پریزیڈنٹ ہیں یوتھ جنرل اسمبلی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک لائر بھی ہیں اور پریکٹسنگ لائر ہیں، اور ہم آج ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حال ہی میں ان کو لیڈی ڈیانا ایوارڈ سے نوازا گیا ہے برطانیہ کی طرف سے۔ یہ ایوارڈ ان نوجوانوں کو دیا جاتا ہے جو اپنے ملک کے لیے اور مثبت کردار ادا کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے، اور مثبت تبدیلی کو جو ہے وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ ایوارڈ ان کو کب، کیوں اور کیسے ملا۔ اس سے پہلے بھی ان کو کئی ایوارڈز مل چکے ہیں جس میں 75 سالہ جو پاکستان کے بڑے بڑے نام تھے ان کو ریکگنائز کیا گیا، ان میں بھی یہ شامل تھے۔ تو آج ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کیا کیا کام کر رہے ہیں، ان کی فاؤنڈیشن کس طرح سے کام کر رہی ہے، اور پلس یوتھ جنرل اسمبلی کو یہ کس طرح آگے لے کے چل رہے ہیں، اور جو حال ہی میں ان کو ایوارڈ ملا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اور کون سے ان کے پروجیکٹ تھے جنہوں نے ان کو اس حد تک کامیاب کیا۔ السلام علیکم فہد شہباز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں سر، میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنی کم عمر میں جو لیڈی ڈیانا ایوارڈ حاصل کیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کون کون سے 2-3 آپ نے ایسے کام کیے جو برطانیہ کے لوگوں کو، وہاں کے جو یہ ایوارڈ کے آرگنائزرز ہیں ان کو اچھے لگے، جن کی وجہ سے انہوں نے آپ کو ایوارڈ دیا؟ دیکھیں، 8 سال تقریباً ہو گئے ہیں یوتھ جنرل اسمبلی کے قیام کو۔ میں نے 18 سال کی عمر میں یوتھ جنرل اسمبلی کی بنیاد رکھی جب میرا یونیورسٹی میں دوسرا سیمسٹر چل رہا تھا۔ تو جن وجوہات کی وجہ سے ایوارڈ ملا ہے اس میں 2 آرگنائزیشنز کے کام شامل ہیں، جس میں یوتھ جنرل اسمبلی اور فہد شہباز فاؤنڈیشن کا کام ہے۔ یوتھ جنرل اسمبلی کے جو 3 اہم کام ہیں جن کی وجہ سے یہ ملا ہے کہ ایک تو ہم نے پاکستان میں فرسٹ پارلیمنٹری انیشیٹو لیا ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن کے طور پہ۔ دوسری سطح پہ ہمارا 8 سال سے ہم نیشنل یوتھ کمیشن کے قیام کی بات کر رہے ہیں، چونکہ پاکستان میں جہاں پہ باقی وزارتیں ہیں ان کے ساتھ وفاقی سطح پر ڈویژن قائم ہیں، صوبائی سطح پر ان کے ڈائریکٹریٹ قائم ہیں، لیکن نوجوانوں کے لیے ہمیشہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ سپورٹس منسٹری کے ساتھ ہی یوتھ افیئر کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہماری کوشش تھی کہ نیشنل یوتھ کمیشن کے قیام کی بات کریں، اور ہم نے پچھلے بجٹ اجلاس میں دیکھا ہے کہ جو ہمارے فائنانس منسٹر تھے انہوں نے نیشنل یوتھ کمیشن کا قیام عمل میں لانے کے لیے باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری 8 سال کی ایک لابنگ تھی، اور دوسری جو سطح پر تھا کہ ایک جو ہمارے ہاں تیسری جنس پائی جاتی ہے ٹرانس جینڈر، تو ٹرانس رائٹ پروٹیکشن ایکٹ 2018 کے اندر یوتھ جنرل اسمبلی کی ایک میجر کنٹریبیوشن شامل تھی۔ فہد شہباز فاؤنڈیشن کے جو 2 پروجیکٹس کی بات کروں جن کی بنیاد پر یہ ڈیانا ایوارڈ سے نوازا گیا ہے، اس میں پہلی سطح پر پولیس ریفارم، جو کہ ہمارا ایک پروجیکٹ تھا پولیس، عدلیہ اور عوام کے نام سے، اور دوسری سطح پر کلائمیٹ چینج۔ تو ان 2 وجوہات کی وجہ سے فہد شہباز فاؤنڈیشن اور باقی جو 3 پروجیکٹس بتائے ہیں یوتھ جنرل اسمبلی، تو ان 5 پروجیکٹس کی بنیاد پہ مجموعی طور پر اس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ سر، ہر سال یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے ان نوجوانوں کو جو اپنے ملک میں کوئی مثبت تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو آپ کے خیال میں کون کون سے ایسے پروجیکٹ ہیں جن میں اگر عام لوگ پارٹیسپیٹ کریں تو ان کے بھی چانسز ہیں کہ وہ یہ ایوارڈ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، پاکستان میں تو آپ ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، آپ سویک انگیجمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور اگر میں بالخصوص اس میں ذکر کروں جو یونائٹڈ نیشن کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں 2013، اگر آپ صرف ایک گول کو فوکس کر لیں اور جو اس کے متعلقہ انڈیکیٹرز ہیں اس کے حوالے سے اویئرنیس کیمپین کریں، تو نہ صرف آپ کو پاکستان میں مقامی سطح پر، قومی سطح پر، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سطح پر بھی ریکگنائز
آپ ہوں گے وہاں پہ بھی آپ کے کام کو سراہا جائے گا. تو بہت سے ایسے کام ہیں کہ جس میں پاکستان کا جو یوتھ ہے, اگر پاکستان کا وہ یوتھ چاہے تو نہ صرف اپنے مقامی سطح پر خود کا نام بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام بھی روشن کر سکتا ہے. صحیح. اچھا سر, آپ نے بتایا کہ آپ الگ سے جو وہ جس کو مرج کر دیتے ہیں سپورٹس کے ساتھ, جو الگ منسٹری ایک آپ چاہ رہے ہیں بنانا, تو اس سے کیا بینیفٹ ہوگا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو دیکھیں کہ دنیا کے ممالک میں جو یوتھ ہے اس پہ اچھی طرح سے کام اب ہونا شروع ہو گیا ہے, اور اگر میں اس پہ یہ کروں کنسائز طریقے سے کام ہونا شروع ہو گیا, جس میں ہم خاص طور پر ذکر کرتے ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں. اب مثال کے طور پہ جو یوتھ کی منسٹری ہے, اب دیکھا جائے تو وہ باقی تمام افیئرس کو ڈیل کرتی ہے. اگر آپ ٹیوریزم کی بات کریں, اگر آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کریں, اگر آپ ایجوکیشن کی بات کریں, تو براہ راست ان تمام جو منسٹریز کا تعلق ہے وہ یوتھ سے ہی ہے. لیکن ایک یوتھ کو اسپیسیفک ادارہ بنانے سے اس کے ایک تو ہماری جو کامن ویلتھ یوتھ رینکنگ ہے وہ بھی امپروو ہوگی, اور جو ہمارے یوتھ انڈیکس ہیں جو گلوبل رینکنگ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ امپروو ہوگی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ تمام ڈپارٹمنٹس کا جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے, ان کا اسٹرکچر ہے, وہ ایک ہی امبریلا تلے آ جائے گا, اور پھر جو نوجوانوں کے بہت مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. خاص طور پہ میں اس میں ذکر کروں کہ 1984 کے بعد جب پاکستان میں طلبہ یونین پر پابندی لگتی ہے, پاکستان کی ہسٹری میں صرف ایک دفعہ 1978 میں اسٹوڈنٹ اینڈ یوتھ افیئر کی منسٹری آئی ہے. ایک ٹائم تھا کہ اسٹوڈنٹ اینڈ یوتھ افیئر, تو ہم سمجھتے ہیں کہ نہ صرف یہ یوتھ کے معاملات بلکہ جو طلبہ ہیں, اسٹوڈنٹ کی بات کریں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے, چونکہ آپ کے ہاں اسٹوڈنٹ یونین ناپید ہے تو اس کا متبادل یوتھ منسٹری کے طور پر بہترین ہوگا, جس میں آنے والے ٹائم پہ زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو قومی سطح پر اور اس کے ساتھ وفاقی سطح پر اپرچونٹیز فراہم کی جا سکیں. سر, آپ نے اور آپ کے ادارے نے مل کے جو ہے وہ سسٹم کو بہتر کرنے کی پچھلے کچھ عرصے میں کوشش کی ہے, جس میں پولیس کے ریفارمز ہیں, اس کے علاوہ بھی اور بھی کچھ چیزیں ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ کون کون سے ماڈیولز آپ نے ابھی تک اپلائی کیے ہیں اور کیا کیا کام اس میں آپ کر چکے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی سطح پہ تو ہم نے ایک ایسا ادارہ بنایا ہے کہ 18 سے 25 سال کے وہ نوجوان جو پارلیمنٹیرین نہیں بن سکتے, ہم نے اس میں آگے جا کے یہ بھی کیا کہ ہم نے اس میں عمر 16 سال کر دی, تو 16 سے 25 سال کے لوگ جو ہیں وہ یوتھ پارلیمنٹیرین بن سکتے ہیں. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ 18 سال سے 25 سال آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ کو ووٹ ڈالنے کا حق دیتا ہے, لیکن یہ ٹیکنالوجیکل ایڈاپشن کے بعد خاص طور پہ یہ جو ایک جنریشن گیپ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اور حکومت اور نوجوانوں کے درمیان اور طلبہ کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کے لیے ہم نے یہ ادارہ بنایا ہے. جیسے آپ کے نیشنل اسمبلی میں قرارداد آتی ہیں, بل آتے ہیں, توجہ دلاؤ نوٹس جسے ہم اٹینشن نوٹسز کہتے ہیں, اسی طرح سے اسپیکر ہیں, اسی طرح سے کورم ہے, تو ہم نے اسی ریپلیکا کی طرز پہ اپنی یوتھ جنرل اسمبلی کا قیام کیا. یہ پہلی سطح. دوسری سطح پہ ہم نے اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے جیسے اسٹینڈنگ کمیٹیز چلتی ہیں, جیسے اسپیشل کمیٹیز آپریٹ کرتی ہیں, اسی رول آف بزنس پہ رہتے ہوئے ہم نے بھی اسٹینڈنگ کمیٹیز اور دیگر جو کمیٹیز خصوصی کمیٹیز شامل ہیں وہ بنائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 18 وزارتیں بنائیں. اب یہ جو وزارتیں تھیں شیڈو کیبنٹ, یہ کیا کرتی تھیں کہ یہ حکومت کے جو متعلقہ وزراء تھے یا ڈپارٹمنٹ تھے ان کے بارے میں کہ کون کس طرح کا کام کر رہا ہے اور کیا کام کی ضرورت ہے, کیا اصطلاحات کی ضرورت ہے اور کن چیزوں پر ریفارمز ہو سکتی ہیں, تو اس میں ہمیں بہت سے معاملات میں گورنمنٹ نے سپورٹ بھی کیا, اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ وہاں سے مثبت تبدیلی دیکھیں گے. تیسری جو ہم نے بات کی وہ ہم نے بات کی یوتھ ووٹ ایک ہمارا پروجیکٹ تھا, تو ہماری کوشش تھی کہ ہر پولیٹیکل پارٹی میں کم سے کم 30% کوٹا قائم کیا جائے, جو کہ 25 سے 35 سال کے نوجوانوں کو پولیٹیکل پارٹیز ٹکٹ دیں, اور کوشش یہی ہو کہ وہ فرسٹ جنریشن پولیٹیشین کی ہو. صحیح. سر, آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے فہد شہباز فاؤنڈیشن, یہ ابھی کرنٹلی کن پروجیکٹس پہ کام کری ہے, اور خاص طور پہ کلائمیٹ کے حوالے سے جو ہے رسک مینجمنٹ اور یہ ان چیزوں میں کیا اب تک کر چکی ہے؟ دیکھیں, یونائٹڈ نیشن سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بھی دو ہیں. ایک جو ہمارا SDG 16 وچ ان پیس جسٹس اینڈ اسٹرانگ انسٹیٹیوشن, ایک تو اس پہ بات ہو رہی ہے, اس کے تحت پولیس ریفارم پہ جو ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا ہے پولیس, عدلیہ اور عوام. اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو دو قانون ساز ادارے ہیں ان کا عوام کے ساتھ ایک اعتماد ہے وہ بحال ہونا بہت ضروری ہے.
تو ہم نے پھر جو پالیسنگ کے معیار کو بھی بہتر کرنے کے لیے اس کے حوالے سے کانفرنسز کروائیں، اس کے حوالے سے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہم نے کروائیں، اور ساتھ ساتھ ہم نے مختلف اخبارات میں آرٹیکلز لکھے اور آن لائن جہاں جہاں پر بھی آرٹیکلز ہم لکھ سکتے تھے. تو اس میں ایک تو ہم نے جو خاص طور پہ رینکرز ہیں ان کے لیے، اور دوسرا ہم نے اس کو جینڈر لینس سے دیکھا کہ جو خواتین کی شمولیت ہے وہ کس طرح سے زیادہ ہو سکتی ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ جو ہمارے فہد شہباز فاؤنڈیشن کے سوشل میڈیا پیج ہیں ان سے یہ بھی آگاہی دی گئی کہ پولیس وین کن کن علاقوں میں کب کب پہنچ جائیں گی جہاں پر آپ ون ونڈو کے تحت اپنے ڈرائیونگ لائسنس، اپنے آئی ڈی کارڈ یا آپ کی ایف آئی آر وغیرہ جیسے جتنے معاملات ہیں جو ون ونڈو سروس میں پولیس خدمت مرکز دیتا ہے وہ آپ کو آگاہی کرنے کے لیے، اور جو پولیس کی پازیٹیو چیزیں ہیں ان کو سوشل میڈیا پر دکھایا گیا، جو پولیس کے شہدا ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے شروع کرنے جا رہے ہیں کہ جو شہدا کی فیملیز ہیں، جو خاص طور پر بچے ہیں، اگر وہ اپنی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے جو مختلف پارٹنرز ایجوکیشنل ادارے ہیں، اسکولز ہیں اور کالجز ہیں، ہم ان کے اندر ان کے اسکالرشپس کی بنیاد پر داخلے کروائیں. سر یہ جو لیڈی ڈیانا ایوارڈ ہے اس کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ ایک تو اس کی ایج لمٹ ہے ظاہر ہے 25، لیکن اس کا ویسے کرائیٹیریا کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ جو لیڈی ڈیانا ایوارڈ ہے یہ ہر سال 25 سال تک کے افراد کو دیا جاتا ہے جنہوں نے قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر کوئی امپیکٹ کریٹ کیا ہو. اچھا، اس میں جو خوبصورت بات ہے کہ آپ خود خواہش مند نہیں ہو سکتے اس ایوارڈ کے لیے، آپ کو کوئی اور نومینیٹ کرتا ہے، اور اس میں یا تو کوئی خود آپ کو نومینیٹ کر سکتا ہے یا آپ کسی سے کہہ کے اپنے آپ کو نومینیٹ کروا سکتے ہیں. تو آپ کی جتنی انفارمیشن ہوتی ہے، جتنا بھی آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے، تو وہ اس فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے انہیں وہ فراہم کرنا، اور اس کو فراہم کرنے کے بعد تقریباً 2 ماہ پہلے سے ایوارڈ سے ملنے سے پہلے جس نے آپ کو نومینیٹ کیا ہوتا ہے اس کو ایک ای میل آ جاتی ہے، اور وہ پھر ای میل فردر آپ کو شیئر کر دیتے ہیں، جو پھر آپ کا متعلقہ ڈیٹا، آپ کا ای میل، فون نمبر وہ آپ اپنے نومینیٹر کو پہنچا دیتے ہیں. اور اس کے ساتھ نومینیٹر کے ساتھ ایک ریفری بھی ہوتا ہے جو آپ کی تمام چیزوں کو ایکنالج کرتا ہے ایک سپورٹ کے طور پر، ایک سیکیورٹی کے طور پہ. تو یہ ان کی جو مختلف پینلز ہوتے ہیں، پینل آف ججز، وہ آپ کی جو ایک اپلیکیشن ہے اس کو ریویو کرتے ہیں. ریویو کرنے کے بعد وہ اس ایوارڈ کو اناؤنس کرتے ہیں. اس میں اور چیز مینشن کرتا چلوں کہ یہ جو ایوارڈ ہے یہ آپ کی گزشتہ جو 12 ماہ کی یعنی کہ 1 سال کی پرفارمنس ہے اس کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. صحیح. اچھا سر، فیوچر میں آپ کے کیا پلانز ہیں، کیا گولز ہیں؟ کوئی ایسے خواب جو آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہو جو ابھی تک اچیو نہیں کیے، وہ کیا ہے؟ فیوچر میں جو سب سے بڑا گول ہے وہ یہ ہے کہ 18 سے 25 سال کے جو عمر کے نوجوان ہیں، جو ہمارا یوتھ ہے، ان کے لیے پارلیمنٹ ہو. ان کے لیے پارلیمنٹ ہو، اور ہم چاہیں گے کہ فیوچر میں حکومت ایسے اقدامات کرے. ہم خود حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمیں حکومت کو جس طرح سے بھی ہماری معاونت چاہیے ہوگی. ہم نوجوانوں کے مسئلے کو یونین کونسل تک لے کے آنا چاہ رہے ہیں. جہاں پر ایک یونین کونسل کا دفتر ہے وہاں پر ساتھ ایک یوتھ مرکز ہو جس میں کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے اور یوتھ اپرچونٹیز جو ہیں آپ کے مقامی سطح پر، صوبائی سطح پر، قومی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر وہاں پہ وہ شامل ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے ٹریننگ ادارے قائم کرنا، کیونکہ میں آپ کو ذکر کروں یونائٹڈ نیشن ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ پاکستان کی جو ہے 2017 کی، اس میں یہ بات ہے کہ پاکستان کے جو عام انتخابات ہوں گے 2048 تک ان کا فیصلہ پاکستان کے نوجوان کریں گے. مطلب پاکستان میں 2048 تک جتنی حکومت آئیں گی، یہ جو ابھی تعداد 68% ہے، یہ آنے والے ٹائم پہ مزید زیادہ ہوں گی، وہ فیصلہ کریں گے کہ آپ کی کس پولیٹیکل پارٹی نے آئندہ آ کے آپ کی حکومت سنبھالنی ہے. سر، ہماری جو یوتھ ہے وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہے کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے. انفارچونیٹلی ان کی تھنکنگ مائنڈ سیٹ یہ بن گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں وہ فوراً چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی بیچلرز کریں، گریجویشن کمپلیٹ کریں، ماسٹر کریں اور باہر چلے جائیں، تو کیا وہ ان ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کریں گے انٹرسٹنگلی یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں، ہر ملک پہ ایک کڑا اور مشکل وقت آتا ہے، اور ہم نے دنیا کی تاریخ دیکھی ہے کہ ہر ملک اپنے مشکل وقت سے نکلا ہے. پاکستان جس دوراہے سے گزر رہا ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والے ٹائم میں پاکستان اس سے نکل چکا ہو گیا. ہمیں لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ آج کے نوجوانوں کی ہے. مایوسی بالکل نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان آئی ٹی میں، اور اب جب بات ہوتی ہے آج 2023 میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی،
اس میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں، اور نہ صرف اس میں بلکہ ای کامرس میں اور بطور فری لانسر پاکستان دنیا میں کتنا زیادہ کما رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ڈگری تو آپ ضرور لیں، لیکن ڈگری لینے کے ساتھ ساتھ آپ اپنا سکل سیٹ بہتر کریں۔ سکل سیٹ جاننے کے لیے کہ آپ نے اپنا سکل سیٹ کیسے بہتر کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس سب سے جو بہتر چیز ہے وہ تو انٹرنیٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ اکنامک فورم جو ہے، جو ان کی لسٹ آتی ہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں دنیا میں کس سکل کی ضرورت ہوگی اور کس سکل کو آپ اختیار کر کے اپنا جو ایک لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ امپروو کر سکتے ہیں اور اپنے ملک کی اکانومی میں بھی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، تو آپ ان سکل پہ کام کریں۔ جب آپ ان سکل پہ کام کریں گے، ایک ڈگری کے ساتھ آپ کا سکل سیٹ امپروو ہوگا، تو ہماری جو یوتھ ہے وہ مار نہیں کھائے گی۔ سر، قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو، ان کی فاؤنڈیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، قاسم علی شاہ صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ پاکستان میں بہت کم افراد ہوں گے جو شاید اپنے ہاتھوں کی انگلی پہ بھی گنے نہ جا سکیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 75 سال پاکستان نے جس مشکل سے گزارے ہیں، اگر پاکستان کو مزید قاسم علی شاہ مل جائیں تو یہ جو ہماری 68% جو نوجوان نسل ہیں، ان کی تربیت کرنے کے بعد ہم پاکستان کا جو نام ہے وہ اقوام عالم میں جو پاکستان کی داستان فراست ہے اس کو ہم سنہری لفظوں سے تحریر کروا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فاحد شہباز صاحب، ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں آپ کے اس ایوارڈ کے ملنے پہ۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ اس انٹرویو سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، خاص طور پہ جو انہوں نے بات کی سکل سیٹ پہ، اور پھر جو یہ ریفارمز لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس میں ظاہر ہے کہ انوویشن بھی شامل ہے، ٹیکنالوجی بھی شامل ہے، اور بہت ساری چیزوں سے واقف ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ آگے آ کے اپنا کردار ادا کرے، جو کہ بڑی ہی مثبت سوچ ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔